کرنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ کون سی وہ وجوہات ہیں کہ انسان سے نماز پڑھنا مشکل ہے، مالدار ہے زکوٰۃ دینا مشکل ہے، مالدار ہے بیت اللہ کے لیے حج کے لیے نہیں جا رہا، صحت مند ہیں ہٹے کٹے ہیں اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے۔ جتنے اللہ نے حکم دیا نظروں کو جھکا، اپنے نظروں کو جھکا کر رکھو اے ایمان والوں، نظر آوارہ ہو گئی۔ دل کے اندر دماغ کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے کر آؤ، دل پتہ نہیں کس کس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، ہم نے دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نے کہا آخرت کے بندے بن کر زندگی گزارو، جنت کے لیے اعمال کرو، جہنم سے اپنی ذات کو بچاؤ۔ ہم نے کہا کیا جملہ کہتے ہیں، اے جہان مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اس جملے کے پیچھے قرآن کا بھی انکار ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کا بھی انکار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیک عمل کرو گے جنت الفردوس ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو برے اعمال والے ان کے لیے جہنم کا ایندھن ہے، خون پیپ گند وہاں پگھلایا جائے گا جو ان کو گرم کر کے پلایا جائے گا۔ تو اللہ کے حکم پر عمل اس وجہ سے مشکل ہے کہ دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے خالی ہے۔ جب دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی عمل کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ اس کے رسول کی محبت، دیکھو آج دنیا کی محبت ہے، دنیا کی آسائشوں کا پتہ ہے، کیوں ہر وقت جہاں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ہر وقت اسی چیز کا تذکرہ ہے، فلاں چیز کی یہ مارکیٹ ویلیو ہے، فلاں چیز کا یہ فائدہ ہے، فلاں چیز کا یہ فائدہ ہے، تو وہ فائدے سن کے اس چیز کی محبت افادیت ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ کا تذکرہ نہیں سن رہے، اللہ رسول اللہ کا تذکرہ نہیں سن رہے، قرآن کے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، رسول اللہ کی سنت کو نہیں سیکھ رہے، سیرت کا مطالعہ کوئی نہیں ہے۔ جب تذکرے نہیں ہے سینے میں محبت کہاں سے آئے گی؟ دل اللہ اس کے رسول کے نام پر کہاں دھڑکے گا؟ تو حکم اس وجہ سے مشکل ہے، جو بھی حکم آتا ہے، اب گندم کی کٹائی کا وقت ہے، کتنے سپرے کیے جاتے ہیں فصل کو، گندم کو، اور طرح طرح کی ادویات لگائی جاتی ہیں۔ دیکھو ایک قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت کی تنوین بتا رہی ہے کہ جو بھی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں آ سکتی۔ یہاں تک قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے سر کے اندر درد بھی داخل ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے وہ داخل ہوتا ہے، پاؤں کے اندر چبھنے والا کانٹا بھی وہ اللہ کے حکم کے بغیر پاؤں کے اندر نہیں چبھ سکتا۔ تو یہ جو جتنی گندم کو بیماریاں لگتی ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر لگ جاتی، اللہ کے حکم کے بغیر سونڈی لگ رہی، اللہ کے اجازت کے بغیر بیماریاں گندم کو داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، منشا ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تب جا کر گندم کو بیماریاں لگتی ہیں۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی چاہت اللہ کے حکموں میں رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرو۔ اگر اب یہی کسان گندم کا عشر جو اللہ کا حکم ہے وہ نکال دے، کتنی خیریں، کتنی برکتیں، کتنی بھلائیاں اور کتنی بیماریاں، کتنے نقصانات سے یہ بندہ بچ جائے گا، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، اس کی جان میں برکت آ جائے گی۔ اور جو لوگ وہ کھا رہے ہیں مال، جو گندم لوگ استعمال کر رہے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم پورا ہو چکا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آج حکم اس وجہ سے مشکل ہے کہ سینہ محبت سے خالی ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام جن کے ہم نام لیوا اہل بیت ہوں، ان کے سامنے جب اللہ کا حکم آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آتا تھا، وہ سر بتسلیم خم ہو جاتے تھے، عقل میں سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل میں بات بیٹھے نہ بیٹھے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو میں نے اپنے جسم کے اوپر سجانا ہے۔ وہ چلا کرتے تھے، اور کیونکہ ان کی محبت تھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ 5 ہجری کے اندر نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، تو رات پردے کی آیات نازل ہوگی۔ جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو صبح ایک عورت فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچی، اس نے آ کے دیکھا کہ ساری عورتوں نے بڑی بڑی چادریں لی ہوئی ہیں، میں نے کوئی اوپر چادر نہیں کی ہوئی۔ اس نے کسی اور ساتھ والی عورت سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تم لوگوں نے بڑی بڑی چادریں کر لی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات پردے کی آیات نازل ہو چکی ہیں، اللہ کا حکم اتر چکا ہے، لہذا اللہ کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتی۔ ساری عورتوں نے جنہوں نے رات پیغام سنا تھا بڑی چادریں کر کے مسجد میں پہنچ چکی ہیں۔
اس عورت نے اپنا جو چھوٹا بچہ تھا اس کو کہا بیٹا جاؤ جا کر گھر سے چادر لاؤ. اب یہ کیا کر سکتی تھی, یہ چلتی جی ابھی پتہ چل گیا چادر نہیں ہے, گھر جاتی ہوں, گھر جا کر کیا کروں گی, چادر لے لوں گی, پردہ ہی کرنا ہے نا, گھر جا کر میں کر لوں گی. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے چھوٹے بچے کو بھیجا, جاؤ بیٹا جا کر کیا کرو, وہاں سے گھر سے چادر لے کر آؤ. اب بیٹا گھر سے چادر لے کر مسجد پہنچا, ماں نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی, پردہ کیا, پردہ کر کے مسجد سے باہر نکلی, نماز کے بعد گھر پہنچ گئی. شوہر نے کہا کہ آپ کو تو مسجد میں پتہ چلا تھا, آپ گھر آ جاتی, یہاں آ کر چادر پردہ کر لیتی, آپ سے شروع کر لیتے. عورت نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا, جو آج کی کوئی مائیکل آلی جواب دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ سینہ محبت سے خالی ہے. جیسے دنیا کی محبت بھر چکی ہے, اسی طرح اگر اللہ اس کے رسول کی محبت بھر جائے, پوری دنیا کے فاتح ہم بن جائے, پوری دنیا پر غالب ہم مسلمان آ جائے. ہمارے جو مسلمان پوری دنیا کے اندر غالب آئے تھے, پوری دنیا پر بادشاہ تھے, حکومتیں کی تھی اور کفار ڈرتے تھے, اس کی ایک وجہ سینہ اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوتا تھا. تو کیا کہا اس عورت نے, اس نے کہا اپنے میاں صاحب کو کہ جب اللہ کا حکم پتہ چل گیا, میری ذات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ 2 قدم بھی اللہ کی منشا کے بغیر میں چلوں. کتنے اللہ کے حکم ہمیں پتہ ہے یار, کتنی رسول اللہ کی سنتیں ہمیں پتہ ہے, اور ٹھیک ہے یار سنتیں نہ چھوڑ دی. ہاں زندگی میں بھائی ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے, اور جی بھر کے اپنی خواہشات کی اتباع کر لو, جی بھر کے قوم قبیلے والوں کو راضی کر لو, اور زندگی میں ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا ہے, اسی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اس کی شادی کر دو. کتنی برکتیں آ جائیں گی, کتنی رحمتیں آ جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ دل میں محبت نہیں. سب کی محبت ہے دنیا کی, لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں. اسی وجہ سے ان کے سینوں میں محبت تھی, وہ ان کے انگ انگ سے محبت چھلکتی تھی. اللہ کا جو حکم آتا سر تسلیم خم کر جاتی. وہ اللہ کا حکم آ گیا, نماز پڑھنی اللہ کا حکم ہے, حج کرنی اللہ کا حکم ہے, جو حکم آتا اس پر عمل کر لیتے تھے. شراب کا حکم نازل ہوا. شراب کی جب حرمت نازل ہوئی نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی شراب حرام ہو گئی, اللہ کا حکم آ گیا, شراب حرام ہو گئی. تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے, ایسے جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا, یعنی منہ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اللہ کے نبی کا فرمان پہنچا, اللہ نے اس شراب کو حرام کر دیا, وہیں ایسے پیالہ پھینک دیا, مشکی سے بھرے ہوئے تھے, گلیوں میں گرائے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جیسے بارش زور سے برستی ہے, گلیوں میں وہ بھر بھر کے پانی نالیوں میں بہہ ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آیا, صحابہ کرام نے ایسے شراب کے مٹکے, مشکیزیں, پیالے, جو چیز میں بھری پڑی تھی, ایسی شراب کو بہایا, مدینے کی گلیوں میں شراب کی پانی کی طرح بہہ رہی. کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا, بھائی ہم نے شراب نہیں پینی, میرے رب کا حکم آ گیا, میرے مالک نے یہ کہہ دیا, مالک نوکر کی چاہت کے بغیر نہیں چل سکتا, اب میں شراب نہیں پیوں. ساروں نے بہا دی. ایک صحابی, حرمت سے پہلے ایک صحابی شراب کا کاروبار کرتے تھے. اب اس دور کی جنابی وہ کروڑوں کی شراب لے کر آئے. اب جب پتا چلا بھائی مدینے میں انٹری نہیں کرنی, مدینے میں اس کو لے کر داخل نہیں ہونا, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا, اس کی حرمت نازل ہو چکی ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, چلو یار ایک باری لے کے آگے, اللہ کا حکم ہی ہے نا, ایک بار کر لو پھر ٹھیک ہے, توبہ تھا بجو. یہ بہت غلط بات ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا, رسول اللہ نے کہہ دیا, ہم نے اس پر عمل کرنا, چاہے عقل میں اس بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی. اب وہ صحابی آئے کروڑوں کی شراب لے کر, اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, یا رسول اللہ میں نے سنا ہے شراب کا حکم نازل ہو چکا ہے, میں کروڑوں کی لے کر آیا ہوں, اب نقصان کتنا سامنے آ رہا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہر انسان کے لیے وہی ہے جو ایک کے لیے. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ مہلت دے دیں, ایک دفعہ جو ہے شفقت کر لے, پھر میں نہیں کروں گا. فوراً گئے اور جس صحرا کے اندر وہ قافلہ سارا شراب کا بھرا ہوا لے کے آ رہے تھے, حکم دیا سارے مشکیزیں خالی کر دو, ان کے مٹکے بھرے ہوئے سارے شراب کے بہا دو. وہی ساری شراب بہا دی. کیوں یار؟ اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ محبت دل میں تھی کہ میں نے اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا. صحابہ کرام کو حکم ہوا جی لباس کا, لباس پہنو, لیکن لباس پہننے کا طریقہ بتا دیا, ٹخنے ننگے کر لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے, انہوں نے نا اپنی دھوتی مبارک نیچے کی ہوئی تھی,
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جھک گئے، حدیث میں آتا ہے ایسے جھک گئے اور آپ نے 3-4 دفعہ امر 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 ایسے پکارا ان کو اور فرمایا کہ اپنے ٹخنے ننگے کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری پنڈلیاں تھوڑی ٹیڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی تخلیق میں نقص مت نکالو، جس جیسا اللہ نے بنا دیا ٹھیک ہے، ٹخنے ننگے کرو۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر مبارک اوپر کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا کہ عثمان جاؤ جا کر وہاں بات کر کے آؤ مکہ میں گئے تو جس شخص سے پہلی ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ عثمان تو بڑا مالدار تھا، بڑا پیسے والا تھا، لیکن کیا تیرے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی جو تیری دھوتی آج اوپر اٹھی ہوئی ہے، نصف پنڈلی تک کی ہوئی ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے زیادہ مال دے دیا، اللہ نے پہلے سے زیادہ برکتوں سے نواز دیا ہے، میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا ہے، ان کی دھوتی مبارک ایسے ہے تو میں نے بھی اپنی دھوتی کو نصف پنڈلی تک کر لیا۔ رسول اللہ کی سنت آ گئی۔ کتنی آج سنتے ہمارے سامنے، سنتے ہیں اصالہ ثواب کی محفل میں سن لیا، دروس قرآن میں سن لیا، کسی اور مولوی صاحب کے پاس بیٹھے وہاں سن لیا، جمعے کے بیانوں میں سن لیا، حضور کی یہ سنت، حضور کا یہ طریقہ، اللہ کا یہ حکم، رسول اللہ کا یہ طریقہ، مگر افسوس ہے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ سنت آتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، رسم کی طرف یار یہ لوگ کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا، تو ناک کی بٹھاونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ایک علماء نے لکھا ہے واش روم جانے کی سنت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کو عرش سے زیادہ محبوب ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سنت لائیں، کھانا پینا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا ہر ادا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر آئے، زندگی سکون سے بھر جائے گی، مال کے اندر اللہ برکت دے دے گا، اور سب سے بڑا انعام جو آپ کو ملے گا سنت پر چلنے کا، آخری وقت زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے گا۔ کتنے صحابہ کے واقعات ہم سیرت صحابہ کے اندر پڑھتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، شہید ہو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ ان کی زندگی میں سنت تھی، ان کے سینے اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک دعوت میں نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گوشت پڑا ہوا ہے سامنے اور اس گوشت کے اندر کدو بھی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، موٹی بوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں اور ہمیں درکار چھوڑ، مٹن ہے، بیف ہے، مرغی ہے، جو بھی ہے ہم وہ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس گوشت کو ادھر کرتے ہیں اور اندر سے وہ کدو اٹھا کے کھا، کدو اٹھا کھا، او بھائی بوٹیاں کھاؤ پکی ہوئی ہیں، گوشت کھاؤ۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دعوت میں گیا تھا اور اس دعوت میں درزی صاحب نے کدو پکائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے شوق سے وہ کدو کھائے تھے۔ اب ساری عمر ساری زندگی کے لیے مجھے سبزیوں میں سب سے محبوب سبزی کدو ہو گئی، میرے نبی کو پسند تھی۔ آج یار لوگوں کی پسندوں کو تو ہم بڑا دھڑلے کے ساتھ، یار یہ اس کی پسند ہے، میرے فلاں رشتہ دار کی پسند ہے، یہ فلاں وڈیرے کی پسند ہے، یہ ایم پی کی پسند ہے، یہ فلاں کی پسند ہے، اور لوگوں کی پسندوں کو تو اپنی پسند بنا رہے ہیں، رسول اللہ کی پسند کو اپنی پسند کیوں نہیں بناتے؟ جنہوں نے ہر موقع پر یار ہمارے لیے آنسو بہائے، ہر موقع پر ہمارے لیے تڑپے ہیں، او عرش معلی پر جا کر ہمیں نہیں بھول رہے یار۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام روئے جا رہے، آنسو مبارک داڑھی تر ہو گئی، سینے پر گر رہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جا کر پوچھ کر آؤ کیا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہو، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جبرائیل اللہ تو جانتے ہیں، یعلم ما فی الصدور، دلوں کے اندر جو کچھ ہے، جاننے کے باوجود اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل میرے حبیب کو جا کر کہو سنردیک فی امتک، روئے نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، خوش کریں گے، جن کو اللہ امت کے بارے میں خوش کر رہا ہے۔ ہر موقع کے اوپر، ہر قدم کے اندر، ہر کام کے اندر یار ہم اسی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں۔ 24 گھنٹے کی زندگی، آج تھوڑا محاسبہ کر لیں، رات کو سوتے وقت 30 سال ہے، 25 سال، 50 سال، 40 سال کی میری عمر ہے، اس زندگی کے اندر میں نے حضور کی کتنی سنتوں پر عمل کیا، میں نے مدینے والے کی کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا واقعہ یاد آ گیا، بہت بڑے پہلوان تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، لیکن وقت کے بادشاہ جو بغداد کا تھا اس نے چیلنج کیا ہوا تھا جو اس کو ہرائے گا منہ مانگا انعام ملے گا۔ اب ہوا یوں، مدینے سے ایک شخص نکلا بڑے فقر و فاقے، اور اس نے آ کے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، جنید بغدادی کے ساتھ میں لڑائی کروں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ اب پوری بغداد کے اندر اعلان ہو گیا بھائی مدینے سے ایک شخص آیا ہے، اس نے چیلنج قبول کیا ہے، منہ مانگا انعام لینا ہے، میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ سارا اعلان ہو گیا بغداد میں، جیسے وہ ہمارا یہ کرکٹ کا اسٹیڈیم ہوتا ہے،
کبڈی کا وہ جو ہوتا ہے کھاڑا سا بناتے ہیں، اس کے اندر اعلان ہو گیا، سارے بغداد کے لوگ جمع۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی میدان میں اسی جگہ، اور وہ جو مدینے سے آیا وہ بھی اسی جگہ۔ لیکن اس شخص نے کہا جو مدینے سے آیا ہے، جنید میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیجئے بات، کان قریب کیجئے۔ انہوں نے ایسے کان کو قریب کیا اور کہا کہ دیکھیے میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے کی لاج رکھ لیں۔ لوگ سارے کہہ رہے ہیں ایک مدینے والا، مدینے والا، مدینے والا۔ اس نے ایسے دھکا دیا، جنید بغدادی خود بخود ایسے گر گئے، زمین پہ گر گئے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، مقابلہ دوبارہ ہو، دوبارہ دھکا دیا، جنید بغدادی صاحب خود بخود گر گئے۔ تیسری دفعہ ہوا، پھر گر گئے۔ بادشاہ کے دربار انعام لیا، مدینے والا چلا گیا۔ بادشاہ نے جنید کو بلایا، وہ تو میری ناک وڈا چھڑی، تو نے تو آج میری ناک کٹوا دی، ننگا کیا، کپڑے اترا کے، چاہ نکل جاؤ میرے دربار سے۔ اس جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے وہاں بادشاہ کو ایک جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ شخص آیا تھا مدینے سے، میری ذات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اگر وہ ہار جاتا تو لوگ کہتے مدینے والا ہار گیا، مدینے والا ہار گیا۔ مدینے کی نسبت میرے نبی کی شہر کی طرف ہے، میری ذات نے یہ گوارا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بدنام ہو۔ بادشاہ کو مردود، اس نے اس کو نکال دیا، گیا جنگل میں، سر پتھر پر سر رکھا، لیٹ گیا، تھوڑا ستر اپنا ڈھانپ لیا جس کپڑے کے ساتھ بعد میں۔ تو خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا جنید، جو آج تم نے ہمارے نام کی لاج رکھی، جو آج تم نے ہمارے شہر کی نام کی لاج رکھی ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی تمہیں مقام اور مرتبہ دیں گے۔ ولیوں کے سردار بنے دنیا کے اندر، اولیاء کے سردار بنے جنید بغدادی، رہتی دنیا تک نام گونجتا رہے گا، اور آخرت میں مقام اور مرتبہ بھی ملے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر سنت کو لے کر آئیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر آنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے مبارک لیے، ایسے ان کا نا یہ سارا آگے آ گیا، قمیض جو تھی نا ایسے یہاں تک آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ بھائی چھری لے کر، کینچی لے کر آؤ، کینچی نہیں ہے، کہا چھری لے کر آؤ۔ چھری لے کر آئے اور یہاں سے جو آگے بڑھا ہوا تھا نا، یہاں سے وہ کپڑا کاٹ دیا۔ بھائی درزی کے پاس چلے جائیں، وہاں سے جا کر کروا لیں۔ فوراً اس چھری کے ساتھ کپڑے کو کاٹا۔ اب یہ دھاگا جیسے نکل رہا ہے، تو جب کپڑا کٹتا ہے دھاگے آگے نکلتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا پاس ہی تھا، ابا ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے کپڑے آئے، اللہ کے نبی کا آستین مبارک آگے تھا، حضور نے چھری کے ساتھ اس کو کاٹ دیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی رسول اللہ کی سنتیں سجائی ہیں یار۔ لاکھوں باتیں یاد ہوں گی، لاکھوں تذکرے سینکڑوں کی تعداد میں کریں گے، نہیں ہے یاد تو حضور کی کوئی ایک حدیث یاد نہیں، حضور کی کوئی ایک بات یاد نہیں، اللہ کا کوئی فرمان یاد نہیں۔ ایک کم 80 مرتبہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کبھی اس قرآن پاک کو کھولیں تو صحیح یار، آمنو جو ایک کم 80 مرتبہ کہا گیا، یار اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، گھنٹوں اس موبائل پہ دوستوں کے ساتھ، یوٹیوب کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، کبھی اس کے لیے بھی تو ٹائم ہم نکالیں یار، تھوڑا آسان ترجمہ لے لیں، اتنے تراجم پڑے ہوئے ہیں اس کو نکالیں اور اس کو دیکھیں یار اس کے اندر اللہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ کتنے یہودیوں کے، عیسائیوں کے پوپ اسی کا ترجمہ کر کے ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ریسرچ کی نتیجہ یہ نکلا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، میری اور آپ کی زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ اس کو کھول کے نہیں دیکھا، اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں لاکھوں سنی، لاکھوں پڑھی، لیکن نہ پڑھا تو نہ اس کو پڑھا نہ رسول اللہ کی سیرت کو۔ تو اس لیے اس وقت جو حال حاضر حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اپنے پاکیزہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے پاکیزہ مال سے، اور فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور فرمایا جو زمین سے پیداوار ہے اس سے بھی کیا کرو، اللہ کا حکم ادا کرو۔ زمین سے پیداوار کیا، جیسے چاول کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، اور بھی جتنی بھی زمین سے پیداوار ہے، ہر ایک سے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ دوائیوں پہ لاکھوں لگائیں گے، جی میرا تو 2 مربے، کتنی دوائی لگائی جی، 3 لاکھ 4 لاکھ کی دوائی لگائی، کھاد ڈالی ہے۔ او بھائی وہ کھاد دوائیاں کیوں لگا رہے ہو؟ بیماری سے فصل بچ جائے۔ بیماریاں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی، اگر تم اللہ کا حکم عشر پورا کر دو، تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے میں تمہاری دنیا بھی بناؤں گا، آخرت بھی بناؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا، اس نے بادلوں میں سے سنا فلاں کے باغ کو جا کر پانی دو۔ اب بادل، اس نے آواز سنی، حدیث مشکاۃ شریف کی، مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اب وہ شخص بادل چلا تو وہ سب نیچے چل پڑا، ایک جگہ بادل برسا اور اسی نالی سے پانی گزر کے ایک شخص آگے کھڑا ہوا، وہ کئی جو کھرپا لے لو یا جو بھی ہوتا ہے اس سے پانی نالی سیٹ کر کے پانی آگے اپنے باغ کو لگا رہا۔
آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، میرا یہ نام ہے۔ اس نے کہا یہ نام تو میں نے کس میں سنا ہے؟ یہ تو میں نے بادل میں سنا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم اس باغ کے اندر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس باغ کے میں 3 حصے کرتا ہوں، اگر آج زمین جتنے بھی ذمہ دار ہیں اس بات پر عمل کر لیں، اللہ کی قسم یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رسول کا فیصلہ ہے، ان کی فصل ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات ان کی فصل میں برکت آ جائے گی۔ اس نے کہا جب پیداوار ہوتی ہے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ میں اس زمین کے اوپر دوبارہ محنت کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں جتنے بھی غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ فرمایا تیری اسی وجہ سے اللہ نے بادلوں کو حکم دیا تیری زمین کو سیراب کر رہے ہیں۔ آج کتنے حصے ہم نے کیے ہوئے ہیں بھائی؟ 2 مربع اٹھا لیے، 10 مربع اٹھا لیے، کتنے حصے ہم نے کیے گندم کے؟ بھائی یہ حصہ مدارس کے لیے، یہ میرے گاؤں کا لسٹ بناؤ، اپنے محلے کی بنا لو، کتنے لوگ غریب پڑے، کتنی بیوائیں موجود ہیں اس وقت، کتنے یتیم موجود ہیں۔ بھائی یہ لسٹ بن گئی، میں نے 10 افراد 10 گھرانے ایسے دیکھ لیے، اب میں اپنے کندھے پر یار بوری رکھ کر ان کے گھر رات کو راشن پہنچاؤں۔ آپ کا دیا گیا ایک ایک چیز مدارس کے اندر یتیموں کو، بیواؤں کو، اور کل قیامت کے دن یہی سفارشی کریں گے، یہی آپ کی سفارشی بن کر آئیں گے، اور اللہ کا حکم ان کی سفارش قبول کر کے جنت میں ڈال دیں۔ تو اس لیے جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کوشش کریں کہ ہم نے اس میں سے حصہ نکالیں۔ سورۃ قلم کے اندر میں صرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ایک واقعہ ہے، اس کو کھولا کریں قرآن کو یار، روزانہ ٹائم، ہر چیز کے لیے ٹائم کیا ہوا ہے، اور 10 منٹ کھول لو، 5 منٹ کھول لو، ایک آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی شروع کر لو، اور ہفتے میں 2 آیتیں رکھ لو اپنی ذات کے ساتھ، دیکھو زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آتی۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنایا، بڑا نیک آدمی تھا، اور اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا۔ جو بھی اس کی فصل کی پیداوار ہوتی تھی نا، وہ کیا کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا کہ اس کا ایک حصہ یتیموں کو، بیواؤں کو دے دیتا۔ جیسے اب ہماری گندم پک رہی ساروں کی، اب کیا پتا ہے فقیروں کو پتا ہوتا ہے گندم کی کٹائی ہے، چلو یار وہاں بوری لینی، چلو یار یہاں 2 ٹوپے، ٹوپا کلو، 2 کلو جتنے بھی ملے، وہ فقیر آ جاتے ہیں۔ تو یہ نیک آدمی جب بھی وہ کٹائی کرتا، غریب وہاں پہنچے ہوئے تھے، یتیم وہاں پہنچے ہوئے تھے، لے دیتا تھا۔ لیکن جب یہ فوت ہو گئے، ان کی اولاد نے کہا کہ یار اگر ہم اب یتیموں کو دیں گے، بیواؤں کو دیں گے، ساڑھے خرچے کی تو پورے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے باپ کی روش کو چھوڑا جو نیکی پر چل رہے تھے، انہوں نے کیا چالاکی کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، راتوں رات جائیں گے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے کہا جی ہم صبح جائیں گے، جا کر کیا کریں گے، فصل کو کاٹ لیں گے رات کے وقت، صبح فجر کا وقت، اس وقت تو کوئی وہاں ہوگا ہی نہیں، نہ فقیر آئیں گے نہ غریب، کاٹ کے واپس آ جائیں گے۔ ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، جب انہوں نے یہ چال چلی، رات کو مشورہ کر کے سو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آیا، سارا باغ ختم کر دیا گیا، اللہ نے جلا کر راہ کر دیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ صبح فاصبحت کا سریم جیسے جڑوں سے کٹ ہوتا ہے، فنادو مصبحین، ایک دوسرے کو پکار رہے، او بھائی، او اٹھی اتا مہنا ہے، او اٹھی فلانے بھراوا تم اٹھی، سارے ایک دوسرے کو بلا رہے، فلانا بھائی تم بھی اٹھو، چلنا ہے ہم نے، ایک دوسرے کو پکار رہے، انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، او بھائی چلو جلدی کھیتی کی طرف اس کو کاٹنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، جب چل رہے ہیں نا راستے میں تو چپکے جیسے انسان 2-3 چلتے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، او بھائی جلدی پہنچو، باغ کو کاٹنا ہے، ایسا نہ ہو کوئی غریب پہنچ جائے، کوئی فقیر پہنچ جائے، کوئی مسکین پہنچ جائے، جلدی باغ کی کٹائی کر لے وہاں پر۔ فرمایا آگے وغدوا علی حرد قادرین، جب چل رہے تھے اور یہ نیت بخل کی تھی، فلما رأوها قالوا انا لضالون، یہ لے اتھے زمین ہے چپڑے نو دشائی کا ہی نہیں، اللہ پاک ساری عرش عذاب نال ساڑ چھڈی، او لے کے آندے ایک دوے نو، او لگدا ہے اسی راہ بھول گیا کہ نہیں ہور تے چلو کسی اور دی زمین وچ آ گیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو چکا، جس کو انہوں نے چال چلی تھی اللہ نے اس کے خلاف کر دیا۔ فرمایا بل نحن محرومون، او بھائی ہم تو محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، درمیانہ بھائی جو تھا ان کو سمجھا رہا تھا اللہ کے بندوں اللہ کی تسبیح کرو، انشاءاللہ کہتے ہوئے جاؤ، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہ کہی، اللہ نے سارا باغ کیا ان کا اجاڑ دیا۔ ہر معاملے کے اندر جو بھی کرنا ہے انشاءاللہ بھائی اگر اللہ نے چاہا تو کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کریں گے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کیا
اللہ پاک ہے، ہم تو بڑے ظالموں میں سے ہو گئے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامتیں کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں سوائے ہاتھ ملنے کے۔ اگر اللہ نے ایک کنال کی بھی گندم آپ کی ہے تو اس میں سے اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو جو تھل کا علاقہ ہے، یہاں پر ٹیوب ویل نہیں ہے، آسمانی پانی سے سیراب ہوتا ہے، ان کے ہاں وہ کیا ہوتا ہے 10واں حصہ، 10واں حصہ نکالو۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ٹیوب ویل ہے اور پلیٹیں ہیں اور جتنا بھی سسٹم ہے، ہمارے ہاں 20واں حصہ، 20 بوری ہے تو ایک بوری، 20 من ہے تو ایک من، یعنی ہر 20 کے اوپر ایک، 20 ٹوپے ہیں تو ایک ٹوپا نکال۔ اور اس میں ایک مسئلہ آخری سمجھ لیں، ہمارے ہاں بڑی غلط فہمی چل رہی ہے، ٹھیکیدار صاحبان یہ کرتے ہیں اس میں سے ٹھیکہ مینس کر لیتے ہیں یا خرچہ مینس کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ نہیں 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 بھائی، جتنی پیداوار ہوئی ہے اس ساری پیداوار میں سے 20واں حصہ کر کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے نکالنا ہے۔ جب نکالیں گے انشاءاللہ زندگی میں بھی سکون، دنیا بھی بنے گی، آخرت